اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا میں استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ بینہ اسٹارٹ کیا تھا، یعنی سورہ بینہ میں ٹوٹل 8 آیت تھی، جس میں سے ہم نے 4 آیت پڑھ لیے تھے اور کوشش کیے تھے کہ اب اس ایپیسوڈ میں 4 آیت کو مکمل کریں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ بینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو سورہ بینہ کی 5 والی آیت ہے، واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، الف پیش او، میم زیر می، او می، رو واو مد پیش رو، امیرو۔ یہاں پہ الف دیا گیا ہے، ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، امیرو، وما امیرو، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، وما امیرو الا، لام زیر لی، یا عین زبر یا، لی یا، با پیش بو، لیا بو، دال لام پیش دل، لیا بو دل۔ جس طرح آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ واو اور الف آیا ہوا ہے، ہم واو الف کو نہیں پڑھ کے ہم دال کو لام میں جوائن کر رہے ہیں، دال لام پیش دل، لیا بو دل، لام کھڑا زبر لا، لیا بو دل لو، ہا زبر ہا، لیا بو دل لو ہا، میم کھو پیش مخ، لام زیر لی، مخلی، صاد یا زیر سی، مخلصی، نون زبر نا، مخلصین، لام زبر لا، ہا دال پیش ہد، لہد، دال یا زیر دی، لہد دی، نون زبر نا، لہدین۔ یہاں پہ لام الف آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر کنٹینیو کریں گے، یعنی سٹاپ نہیں کریں گے، لہدین، ہا پیش ہو، نون زبر نا، ہونا، فا الف مد زبر فا، حنفا، حمزہ زبر آ، حنفا، واو زبر وا، یا پیش یو، ویو، قوف یا زکی، ویو کی، میم صاد پیش مس، ویو کی مس، صاد زبر سو، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا زبر تا، صلاتا، ویو کی مس صلاتا، واو زبر وا، یا حمزہ پیش یو، ویو، تا زو پیش تز، ویو تز، زا زبر زا، کیف کھڑا زبر کا، ویو تز زکا، تا زبر تا، ویو تز زکاتا، واو زبر وا، دال کھڑا زبر دا، ودا، لام دل لی، ودالی، کیف زبر کا، ودالک، دال یا زیر دی، نون لام پیش نل، دینل، قوف یا زبر قوی، دینل قوی، یا زیری، دینل قوی، میم، اور یہاں پہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو گول تا، جب بھی اسٹاپ کریں گے تو گول جو تا ہوتا ہے وہ ہا میں بدل جاتا ہے، تو میم ہا زبر مہ، دین القیمہ، یہاں پہ دین القیمہ تی لکھا ہے مگر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے دین القیمہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ اس سورہ بینہ کی جو 6 والی آیت ہے وہ ہے الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، یعنی نون پہ تشدید آ گئی ہے تو نون مشدد کا قانون یہاں پہ آ گیا، انل، لام زبر لا، دال یا دی، لدی، انل لدی، نون زبر نا، انل لدین، کاف زبر کا، فا زبر فا، کفا، رو و پیش رو، کفرو، ان الذین کفروا،
میم نون زیر من، اظہار کا قانون آ رہا ہے کیونکہ نون ساکین کے بعد حرف حلقی آ گیا. میم نون زیر من، ان الذین کفروا من، الف ہا زبر اہ، لام لام زیر لل، اہلل، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با زیر بی، کتابی. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، واو لام زبر ول، میم شین پیش مش، والمش، رو زیر ری، والمشری، کیف یا زیر کی، والمشرکی، نون زبر نا، والمشرکین، فا یا زیر فی، نون الف زبر نا، رو زیر ری، ناری. جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، جہن. یہاں پہ بھی نون پہ تشدید آ گئی تو نون مشدد کا قانون آ گیا. جہن، نون زبر نا، جہنہ، میم زبر ما، جہنم، خو کھڑا زبر خو، لام زیر لی، خولی، دال یا زیر دی، خولدی، نون زبر نا، خولدین، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا. یہاں پہ دیکھیں وقف مطلق آ گیا یعنی تو کا قانون آ گیا. ہم یہاں پہ اگر اسٹاپ کرتے بھی ہیں تو الف کی ادائیگی ہوگی کیونکہ الف کبھی بھی اگر اینڈ میں بھی آتا ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے. اگر اسٹاپ کریں گے تو بھی پڑھیں گے، نہیں اسٹاپ کریں گے تو بھی پڑھیں گے. تو ہم اسے اگر اسٹاپ یہاں پہ کر رہے ہیں تو بھی ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ فی ہا. الف واو پیش او، لام کھڑا مد زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کیف زبر کا، اولائکا، ہاں میم پیش ہم، شین رو زبر شر، رو لام پیش رل، شررل، با زبر با، رو یا زر ری، بری، یا ہا زبر یح، بریہ. یہاں پہ بھی گولتا آ گیا ہے تو ہم نے اسے ہا میں بدل دیا، بریہ. اولئک ہم شر البریہ. ہماری جو اس سورہ بینہ کی 7 والی آیت ہے، الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام زبر لا، دال یا زیر زی، لذی، نون زبر نا، لذین، انل لذین، الف کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واپش نو، آمنو، واو زبر وا، عین زبر آ، وآ، میم زیر می، وآمی، لام سواد پیش لس، وآملس، سود کھڑا زبر سو، لام زیر لی، سولی، ہا کھڑا زبر ہا، صالحہ، تا زیر تی، صالحاتی، الف واپش او، لام کھڑا مد زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کیف زبر کا، اولائکا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صالحاتی اور اولائی کے بیچ میں لام الف آیا ہے تو ہم نے یہاں پہ رکا نہیں ہے، کنٹینیو کیا ہے اس لیے تو اس کی سائن کو بھی ہم نے پڑھا ہے. ہا میم پیش ہم، اولائکا ہم، خو یا زبر خی، رو لام پیش رل، خیرل، با زبر با، خیرالبا، رو یا زر ری، خیرالبری، یا ہا زبر یح، خیرالبریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. جیم زبر جا یعنی سورہ بینہ کی آخری آیت ہے، 8 آیت. جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا، حمزہ پیش او، جزا او. حمزہ کے نیچے واو بھی ہے، ہم نے واو کو نہیں پڑھا ہے، حمزہ کو پڑھیں گے. جزا او، ہاں میم پیش ہم، جزا اوہم، عین نون زیر ان، دال زبر دا، ان دا، جزا اوہم ان دا،
رو با زبر رب با زیر بی ربی ہا میم زیر ہم ربہم جزاؤہم عند ربہم جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جنہ تا پیش تو جناتو عین دال زبر اد نون دو زیر نن عدنن تا جیم زبر تج رو یا زیر ری تجری میم نون زیر من تا ہا زبر تح تا زیر تی تحتی ہا لام زبر حل تحتی حل الف نون زبر ان ہا کھڑا زبر ہا انہا رو پیش رو انہا رو خو کھڑا زبر خو لام زیر لی خولی دال یا زیر دی خولدی نون زبر نا خولدینا فا یا زیر فی ہا الف مد زبر ہا فیہا خالدینا فیہا الف زبر آ با زبر با یہاں پہ تو آیا ہے تو وقف مطلق ہے، تو یہاں پہ ہم نے دو دال کی سائن کو نہیں پڑھنا ہے، مگر دال کے ساتھ الف ہے تو اس کی ادائیگی ہوگی. الف زبر آ با زبر با ابا دال الف زبر دا ابدا رو زبر رو زو زی زی روزی یا لام زبر یل روزی یل لام کھڑا زبر لا رضی اللہ ہا پیش ہو رضی اللہ عین نون زبر ان ہا میم پیش ہم انہم رضی اللہ عنہم واو زبر وا رو زبر رو ورا زواد وا پیش زو ورزو رضی اللہ عنہم ورزو عین نون ہا زبر ان ہم اگر اسٹاپ نہیں کریں گے تو انہو پڑھیں گے، مگر ہم اسٹاپ کریں تو ان رضی اللہ عنہم ورضوا ان دال کھڑا زبر زا لام زیر لی ذالی کیف زبر کا ذالکا لام زیر لی میم نون زبر من لی من خو زبر خو شین زیر شی خوشی یا زبر یا خوشیا رو با زبر رب با ہا زبر بح رب بح رب بہو ہے، مگر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو رب با ذالک لمن خشیا رب. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ بینہ کو ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے تاکہ بہت آسانی سے ہمارے چھوٹے بچے اسے سیکھ سکے اور زیادہ سے زیادہ سورہ بینہ کی پریکٹس کر سکے. تو چلیے پھر سے ایک بار سورہ بینہ کو 5 سے لے کر 8 تک کنٹینیو کرتی ہوں تاکہ اس آیت کو اور خوبصورت انداز میں پڑھا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ.
جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سورہ بینہ کی تلاوت کی گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے گھر پہ سورہ بینہ کی تلاوت کریں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سنڈے آپ کو کچھ اچھا سکھائیں جس کے ذریعے آپ اور اچھے بچے بن سکیں. تو ہماری جو آج کی سٹوری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ماؤنٹین کے اوپر بیٹھے تھے. وہ وہیں بیٹھ کر کافی دیر سے سوچ رہے تھے. اکثر ہوتا ہے نا، ہم بھی کبھی باہر گھومنے وغیرہ جاتے ہیں، ہل اسٹیشن جاتے ہیں، تو ہم بھی پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نظارہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. اسی طرح وہ بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے. وہاں پر ایک انسان کی شکل میں شیطان آ گیا. اور آپ جانتے ہیں بچوں، شیطان نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو ہر مشکل سے بچا سکتا ہے، اور چاہے پریشانی کتنی بھی بڑی ہو وہ چٹکیوں میں اسے حل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے جواب دیا، بے شک مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے کہ میرا پروردگار مجھے پریشانیوں سے نکال سکتا ہے. اگر میں کوئی مشکل میں پڑ جاؤں تو میرا اللہ مجھے ضرور بچا لے گا. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو پھر دیکھیے آپ تو پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، آپ تو مانتے ہیں اللہ آپ کو بچا لے گا، آپ چوٹی سے کود جائیے، پھر دیکھتے ہیں اللہ آپ کو کیسے بچاتا ہے. بس شیطان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکا رہا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا اور شیطان کو کہا کہ اے شیطان، کیا تو یہ نہیں جانتا ہمارے پروردگار نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، لاجک سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی اذیت نہ پہنچائیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں سب سے پہلے اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں چیزوں کو سوچ کر کرنا چاہیے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری عقل مجھے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نہیں کودنا چاہیے، یہ میرے لیے جوخم بھرا ہے اور میں کود جاؤں؟ میں یہ نہیں کروں گا. اب آپ بچے بولیں گے یہ سٹوری سے ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی مثال، ایگزامس کے ٹائم پر آپ کافی بار یہ سوچتے ہیں، ارے میں تو دعا کر لوں گا، میں منت کر لوں گا، میں شکرانہ پڑھ لوں گا، اللہ مجھے پاس کر دیں گے. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے تیاری نہیں کی، آپ نے پریپریشن نہیں کیا، آپ نے پڑھائی نہیں کی، اور آپ پھر یہ کہیں نہیں 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 میں تو منت کر لوں گا، میں یہاں چلا جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا اور اللہ مجھے پاس کر دیں گے؟ نہیں، آپ کو پڑھائی کرنی ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کے مارکس اچھے آئے، تاکہ بنا پڑھائی کے اللہ آپ کی کس طرح مدد کریں گے؟ اگر آپ اچھے سے پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمبرز اچھے ضرور آئیں گے. اسی طرح کافی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں ممی کہتی ہیں کہ بیٹا دوائی کھا لو، دوائی کھا لو. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں کھانی، نہیں مجھے نہیں کھانی، آپ میرے لیے دعا کیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں گی. نہیں، دوا اور دعا یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے بچوں. تو اس بات کا خیال رکھے، جب بھی آپ کو ایسا لگے نا کہ نہیں نہیں میں صرف یہی چیز کروں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. پیارے بچوں السلام علیکم. پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں. بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک بیوی تھی ام فضل، جسے جب یہ پتہ چلا تھا کہ امام کی ایک اور شادی ہو چکی ہے اور امام کے بچے ہیں تو اسے بہت غصہ آیا تھا. اس نے اپنے بابا سے اس بات کی شکایت کی تھی اور مامون نے یہ سن کر امام علیہ السلام پر اٹیک کرنے کی یعنی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے ایسا اٹیک کیا امام کے اوپر کہ اسے لگا امام علیہ السلام کا اس اٹیک میں ان کی شہادت ہو جائے گی. لیکن جب وہ اگلے دن ہوش میں آیا اور اس نے امام کو دیکھا تو امام ماشاءاللہ پوری طرح سے صحیح سلامت تھے اور امام کو ایک خروج بھی نہیں آئی تھی. وہ خود حیران ہو گیا. اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ کل میں نے آپ کے اوپر شاید اٹیک کیا تھا نشے کی حالت میں، لیکن آپ تو مجھے صحیح اور سالم دکھائی دے رہے ہیں.
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ کے اوپر ذرا خروچ تک نہیں آئی ہے؟ تب امام محمد تقی علیہ السلام نے بتایا کہ میں اپنے ساتھ ہمیشہ حرز جواد رکھتا ہوں۔ بچوں، حرز جواد دراصل ایک تعویذ ہوتا ہے جو بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں کے کام آتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جان کی حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی ہم پر جادو کرنے کی کوشش کرے یہ اس سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسانی سے کربلا یا نجف میں مل جاتا ہے، آپ اسے انگوٹھی کی طرح بھی پہن سکتے ہیں، یہ خاص کر اسی فارم میں آتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے خود امام علیہ السلام سے اپنے لیے بھی حرز جواد مانگ لیا۔ خیر، اس کے بعد امام علیہ السلام کی اس چیز کو آج بھی لوگوں نے جاری رکھا ہے، اور وہ آج بھی حرز جواد پہنتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے جواد، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ امام جواد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی حاجت ہے، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کو کار چاہیے، آپ کو بڑا گھر چاہیے، دنیاوی حاجت آپ کی جو بھی ہیں وہ آپ کو امام جواد علیہ السلام سے مانگنا ہے، اور وہ اس چیز کو پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے حدیث کے یہ جملے ہیں کہ آپ دنیاوی حاجت ان سے مانگیے، ساتھ ہی وہ باب الحوائج ہیں، یعنی ہماری دعاؤں کو وہ قبول کرتے ہیں۔ بچوں، جو بھی میرا سیگمنٹ لگاتار دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ باقی کے باب الحوائج کون ہیں۔ 3 اور باب الحوائج ملتے ہیں روایتوں میں، آپ اسے فائنڈ آؤٹ کریے کون ہے۔ یہ چوتھے باب الحوائج ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اور بہت ہی کم سنی میں امام محمد تقی علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہو گئے، کیونکہ ایج از جسٹ اے نمبر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی منصب دینا چاہتا ہے، کوئی رتبہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایج بیچ میں نہیں آتی۔ آپ سب نے سنا ہوگا بچوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی انفینسی میں، یعنی جب وہ نو مولود بچے تھے، اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی گود میں سے بات کی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو امام تو پھر بھی 9 سال کی عمر میں ان کو امامت ملی۔ خیر، اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی بغداد بلوا لیا گیا، اور پھر وہاں جب وہ امام رہنے لگے تو وہاں کے جو عام لوگ تھے ان کے دلوں میں امام کے لیے بہت محبت اٹھی، یعنی خلیفہ کوئی اور تھا لیکن لوگ محبت امام علیہ السلام سے کر رہے تھے، اور یہ ظاہر ہے کسی بھی خلیفہ سے برداشت نہیں ہوا کہ لوگ کیسے امام سے محبت کر سکتے ہیں، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہسٹری میں ہوتا آیا ہے۔ مرتسم نے امام علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ہی ذریعے زہر دلوا دیا، اور امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ آج بچوں اگر آپ دیکھیں کازمین انشاءاللہ ہم سب کا جانا نصیب ہو، آپ وہاں دیکھیں گے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ موجود ہے۔ وہ 7ویں امام اور 9ویں امام ساتھ میں کازمین میں دفن ہے، اور آج وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی زیارت گاہ ہے۔ دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں اور اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ اور 25 سال کی کم سن عمر میں امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا۔ بچوں، آج بس اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ۔ ہم اگلے ہفتے پھر سے آپ کے لیے لائیں گے ہسٹری میں ہمارے 10ویں امام علیہ السلام کے بارے میں کچھ انفارمیشن۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سسٹر سکینہ آپ کے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورے میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 87 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، اور آج کا ایپیسوڈ اس سورے کا لاسٹ ایپیسوڈ رہے گا۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 88، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اگر مرنے والے مقربین میں سے ہے۔ آیت نمبر 89، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہے۔ تو آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مرنے والا انسان مقربین میں سے ہے، مقربین کا مطلب ہے کہ جو اللہ سے نزدیک رہا، جو اللہ کی باتوں کو سنا، اور جس نے دنیا میں سارے وہ حرام کام کو ترک کیا ہے جو اللہ نے بولا ہے، تو آخر میں اس کے لیے بہت ساری آسائشیں ہوں گی، ریوارڈز ہوں گے، اور وہ بڑے آرام میں ہوگا۔ آیت نمبر 90، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے۔ آیت نمبر 91،
فسلام لک من اصحاب الیمین، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے۔ تو آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر انسان اصحاب یمین میں سے ہے، یعنی وہ انسان جو ہر اچھے کام کرنے میں پہل کرتا تھا، تو آخرت میں اس کے لیے سلام ہے، یعنی وہ سیف ہے اور سیکیور ہے۔ آیت نمبر 92 وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 93 فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔ تو آیت نمبر 92 اور 93 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر انسان دنیا میں اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قیامت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، دنیا میں کچھ بھی کام کرو کیا فرق پڑتا ہے، یعنی آپ اللہ کی تمام چیزوں کو ڈینائی کرتے ہو، تمام وعدے کو ڈینائی کرتے ہو، تو آخرت میں آپ جھٹلانے والوں میں سے کاؤنٹ ہوگے اور آخرت میں آپ کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 94 وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جہنم میں جھونک دینے کی سزا ہے، یعنی وہ انسان جو دنیا میں حرام کام کو انجام دیتا ہے، آخرت میں اس کا انجام جہنم ہے۔ آیت نمبر 95 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق ہے اور یقینی ہے۔ تو آیت نمبر 95 میں اللہ ہمیں پھر سے بتا رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو برحق ہے، یعنی یہ ہونے والی ہے اور یہ سچ ہے، تو ہمیں اسے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ لاسٹ آیت نمبر 96 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لہٰذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ تو لاسٹ آیت میں اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل